بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ مزے آ رہے ہیں؟ گھر میں سب اکٹھے ہیں، کھانا پینا، روزہ، نمازیں سب ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ مزہ آ رہا ہے نا اپنے گھر میں سب کے ساتھ؟ سب افطاری ایک ساتھ کر رہے ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑ رہا، اور جناب بہت اچھا لگ رہا ہے، سکھ ہے، چین ہے، اپنے گھر میں ہے۔ ہر گھر جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے اور کتنا اکرام ہے نا۔ پوری زمین ہمارے لیے جو ہے وہ تو سجدہ گاہ ہے، ہم کہیں بھی سجدہ کریں، اللہ ہمارے دل میں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ کافی دن ہو گئے ویڈیو نہیں بنائی، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کچھ مصروفیات تھیں جس کی بنا پہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو لیکن آپ دعاؤں میں آپ ہماری شامل تھے، اور یقیناً آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جو ویڈیو بنائیں گے وہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع پہ ہے، اور وہ ہے کہ جن بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق یافتہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی خوشگوار بات نہیں ہے کہ کوئی فخر سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے طلاق ہو گئی یا میری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ تو یہ بہت تکلیف دہ ایک درجہ ہے یا رتبہ ہے جو کسی ناگہانی یا کسی غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ نہیں، وجوہات ہیں۔ ایک تو ہماری بیٹیوں کی تربیت ہے، اس میں ہم مائیں ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت میں کچھ کمی رہنے دیتے ہیں، ہر جائز ناجائز خواہش اس کی پوری کرتے ہیں، وہ ہمارے بس میں ہو، ہماری استطاعت میں ہو یا نہ ہو۔ والد کی تو بہت ہی چہیتی ہوتی ہے بیٹی، اور والد کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے اور اپنی بچی کی، اپنی شہزادی کی وہ خواہش جو ہے پوری کرے۔ ضرورتیں تو پوری کرتا ہی ہے، لیکن خواہشیں بعض دفعہ بیجا بھی ہوتی ہیں، وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پوری محنت کرتا ہے، پوری توانائی خرچ کرتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کو اس گھر میں سکھ اور چین ملے۔ اور ذہن میں وہ جو ایک جملہ ہے نا کہ یہاں ہم اس کو سب کچھ دے دیں، تاکہ جب وہ سسرال جائے اور وہاں اسے کوئی پریشانی ہو تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے یہ حاصل اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں تھا اور یہاں بھی نہیں ہے۔ تو بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ پہلے سے ہی دماغ میں یہ بٹھا لیا جائے کہ اگر وہ دوسرے گھر گئی اور اسے وہاں اس کے پسند کی چیز یا اس کی ضرورت کی چیز یا اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو ہم یہاں اس گھر میں اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دیں۔ کپڑے بنانے ہیں تو بس وہ بے تحاشا جو فیشن ہے، جو برانڈ ہے وہ لے کے دینا ہے، اور اس کو سلوانا بھی ہے اور پہننا بھی ہے، ریڈی میڈ بھی پہننا ہے۔ ایک دفعہ پہن لیا دوسری دفعہ پہننا حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں جوتے، کپڑے، میک اپ، ہر چیز آ جاتی ہے۔ سہیلیوں کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، انجوائے کرنا ہے، میوزک پارٹی ہے، ڈانس پارٹی ہے، وہ شادی بیاہ میں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مہندی بھی ہے تو مایوں بھی ہے تو چوڑیاں بھی ہیں تو تمام ایکسیسریز بھی ہیں، اور وہ رات کو دیر تک جاگنا بھی ہے، اور اس میں ماں باپ کو بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ ارے تقریب ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر غور کی جائیں تو یہ موجودہ دور کی جو یہ چیزیں ہیں یہ کچھ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں آگے چل کے زندگی میں۔ تو یہ تو تھی لڑکی کی تربیت کی بات کہ ہمیں لڑکیوں کی تربیت سادگی سے کرنی چاہیے، قناعت اور شکر انہیں سکھانا چاہیے، اور جو چیز ان کی ضرورت کی ہے وہ مہیا کی جائے، جو چیز ان کی خواہش ہے اگر وہ ہماری استعداد میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یعنی ماں باپ، تو پھر وہ اسے بچی کو بھی اتنا سمجھدار ہونا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے کہ وہ پھر ضد نہ کرے، تاکہ ماں باپ شرمندہ نہ ہوں کہ ہم یہ خواہش پوری نہیں کر سکے۔ تو لڑکی کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے، اور اپنے گھر کے حالات اور جو انکم ہے والد کی، وہ بزنس ہے یا سیلری ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ کمی بیشی تو ہر جگہ ہوتی ہے نا،
تو اس لیے لڑکیوں کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور ماؤں کو بھی تربیت اچھی کرنی چاہیے، اور باپ کو بھی بیجا خواہشیں جو ہے وہ پوری نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹی آپ کی جو ہے وہ آپ کی دولت ہے، آپ کا خزانہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو اس کو دعائیں دیں، اس کی تربیت کریں، اس کو اچھی بری باتوں کی تمیز سکھائیے۔ یہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ اس کی جائز ناجائز خواہشیں پوری کی جائیں۔ تو یہ تو تھا لڑکیوں کی والدین اور لڑکی کا لیے ہمارے جو مشورے ہیں وہ یہ ہیں۔ باقی ہر ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح جہاں لڑکے کی تربیت ضروری ہے، وہاں یاد رکھیے لڑکے کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کی تربیت جو ہے وہ ان کو سر چڑھا کے کی جاتی ہے، ہر بات میں لڑکے کو پیش کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ تو کیا نام ہے، لڑکے کی ماں جو ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ بس میری راجدھانی ہے، کوئی آئے، اور لاتی تو بڑے چاؤ سے ہیں، بڑے ارمانوں سے ہیں، بڑے شوق سے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی، اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی تمنا ہر ماں کرتی ہے، بڑے چاؤ سے بیاہ کے لاتی ہے، لیکن پھر وہ اس لڑکی کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوتی، مشکل سمجھتی ہے۔ اس کے دل میں اندر ایک خوف آ جاتا ہے کہ اب یہ آ گئی ہے تو یہ چھا جائے گی، اور یہ میری راجدھانی مجھ سے لے لے گی، میری توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور بیٹا جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، پہلے میرے پاس آتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، اب وہ آتے ہی بیڈ روم میں جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی لڑکے کی ماں کو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کی دنیا جو ہے وہ نئی دنیا بس گئی ہے، اسے وہ دنیا بھی بسانے دیجیے خوشگواری کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، آپ کی محبتوں کے سائے میں اگر وہ خوشحال زندگی گزاریں گے تو آپ کی ہی نسلیں جو ہیں وہ خوش ہوں گی، خوشحال ہوں گی، اور وہ بہتر انسان بنیں گی اور اچھی جگہوں پہ جائیں گی، اور وہ آگے تک ہمارا آج کا عمل آگے نسلوں تک جاتا ہے، ہماری محبتیں بھی اور ہماری مخالفتیں بھی۔ تو یہ لڑکے کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر بیوی آ گئی ہے تو وہ بیوی آئی ہے، غلام نہیں آئی۔ آپ اس کی جائز خواہشیں ضرور پوری کیجئے، اور اس کو کیا نام ہے گھمانے پھرانے بھی لے جائیں، اس کی بات کو سمجھیں بھی۔ کسی بات پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو خوش دلی سے اور وسیع ذہن سے کیجئے، وسیع قلب اور وسیع ذہن ہونا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بہو کوئی بات صحیح کہہ رہی ہے تو وہ بیجا اپنے بیٹے کی طرف داری نہ کریں، بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ تمہاری بیوی جو اس بات کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر ماحول گرما گرم ہے تو پھر آپ اس میں کچھ بھی دخل اندازی نہ کریں۔ میاں بیوی ہیں، وہ آج لڑیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے بچے ہوتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی محبت ہے کہ یہ لڑ جھڑ کے پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیڈ روم لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کی بات میں کسی بات میں بھی اگر نا اتفاقی ہو گئی ہے، ناچاقی ہو گئی ہے تو اس کو سدھار لیں، اور اگر ایک کو غصہ ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، اور دوسرے کو غصہ ہے تو بیوی خاموش ہو جائے اگر میاں کو غصہ ہے، تو اس میں آپ دونوں کی بھلائی ہے۔ اور زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے، دیکھیے اللہ نے بھی 4 موسم بنائے ہیں، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ کبھی حالات فائنینشلی میں بات کر رہی ہوں، کبھی مالی حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ آج کل کا ماحول دیکھ لیجئے کہ آج کل سب گھر میں مقید ہیں، ایک طرح سے مقید تو نہیں ہے، اپنے گھر میں ہیں۔ گھر تو جو بہترین جگہ ہے، محفوظ ترین جگہ جو ہے وہ گھر ہے، تو آج کل گھر میں ہے، تو ہر زمانہ اپنی کروٹ لیتا رہتا ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اپنے جھگڑوں کو اس نہج پہ مت لائیے گا، نہ مرد، نہ میاں اور نہ بیوی کے بعد طلاق تک پہنچے۔ طلاق گو کہ حلال ہے، لیکن اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں بنائے، جوڑنے کے لیے بنائے ہیں، نسلیں پیدا کرنے کے لیے بنائے ہیں، اپنا نام لیوا اور اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، انسانیت کے لیے پھیلائے ہیں کہ اچھی محبت پھیلائیں، خوشبو پھیلائیں، محبتیں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، اس لیے پھیلائیں۔
تو طلاق تک نوبت، لفظ طلاق جو ہے وہاں تک نہیں آنا چاہیے۔ آپ لڑیں جھگڑیں جو مرضی کریں پھر ایک ہو جائیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے یہ 3 لفظ پہ جڑتا بھی ہے، 3 لفظ پہ ٹوٹتا بھی ہے، تو یہ بہت قیمتی بھی ہے، بہت مضبوط بھی ہے اور بے حد نازک بھی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ تو یہ میری بالکل مادرانہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو، لڑکوں کو بھی ہے کہ اپنی بیگمات کا خیال کریں، ان کے دکھ سکھ کا خیال کریں، ان کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹائیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہر دفعہ غلط بات کر رہی ہو، ہر دفعہ کوئی بے وقوفی کا مشورہ دے رہی ہو۔ عورتیں تو بڑی اچھی منظم ہوتی ہیں، منتظم بہت اچھی ہوتی ہیں، جبھی تو انہیں گھر کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اگر اچھی منتظمہ نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گھر کے کام بھی وہ نہ دیتا، وہ بچے بھی پالتی ہیں، گھرداری بھی کرتی ہیں، تو ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان سے اتفاق کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہی، یہ بات فائدے میں نہیں ہے، تو ان کو محبت سے سمجھا دیں۔ اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر میں ان کو محبت سے سمجھا دیں۔ آپ کی بیوی ہے وہ یار، آپ کو کیوں نہیں سمجھے گی، آپ کی بات کیوں نہیں مانے گی؟ اپنا گھر کوئی خوشی سے نہیں توڑتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی عورت اپنا گھر خوشی سے نہیں توڑتی، اور کوئی مرد اپنا، ہمارے پاس ہر طرح کے کمنٹس آتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کے، مردوں کے بھی آتے ہیں اور عورتوں کے بھی آتے ہیں، بن بیاہی کے بھی آتے ہیں، طلاق یافتہ کے بھی آتے ہیں، بزرگوں کے بھی آتے ہیں، جوانوں کے بھی آتے ہیں۔ ہم سب کی سنتے ہیں، سب کی سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کمپلین تو نہیں، یہ دکھ دل کی باتیں آئی تھیں، تو جو اس لیے کی ہیں۔ آج سے اپنے گھر کو جوڑ کے رکھیے، خوشیوں کا گہوارہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، صحت میں، ایمان میں برکت دے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔